ایک نامرد کی بیوی کی کہانی۔ میرا شوہر نامرد ہے اور مجھے خلا چاہیے۔ وہ نکاح ختم کروانے کا عام سا کیس تھا۔ اچھی پڑھی لکھی فیملی تھی، 2 پیارے سے بچے تھے، کیوٹ اور معصوم، لیکن خاتون ضد دی تھی کہ اس کو ہر حال میں خلا چاہیے، جبکہ میرا موکل یعنی شوہر شدید صدمے کی کیفیت میں تھا۔ جج صاحب بھی پورے کیس سنتے وقت کبھی حیرانی سے شوہر کو دیکھتے اور کبھی اس کی بیوی کو، تو کبھی اس کے ساتھ کھڑے 2 بچوں کو۔ جج صاحب اچھے انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میاں بیوی کو چیمبر میں لے جائیں اور اصلاح کی کوشش کر لیں، شاید بات بن جائے۔ شوہر کا وکیل ہونے کے ناطے مجھے تو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میں بحیثیت وکیل یہ کیس ہار رہا تھا۔ میں نے فوری حامی بھر دی، جبکہ مدعی بیوی کے وکیل نے اس پر اچھا خاصا ہنگامہ بھی کیا، لیکن خاتون بات جیت کے لیے راضی ہوگی۔ چیمبر میں دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاں خاتون، آپ کو اپنے شوہر سے کیا مسئلہ ہے؟ وکیل صاحب، یہ شخص مردانہ طور پر کمزور ہے اور نامرد ہے۔ میں اس کے بے باکی پر حیران رہ گیا۔ میرے منہ سے ایک موٹی سی گندی سی گالی نکلتے رہ گئی۔ البتہ منہ میں تو دے ہی ڈالی، ویسے تو کچہری میں جاتا بے باک خواتین سے واسطہ پڑتا تھا، لیکن اس خاتون کی کچھ بات ہی الگ تھی۔ اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت اس پر ڈالی اور میری طرف مداوت طلب نظر سے گھورنے لگا۔ میں تھوڑا سا جھک گیا۔ اور کیسی عورت ہے، ذرا بھی شرم حیا نہیں ہے، 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی اپنے شوہر کو نامرد کہہ رہی ہے۔ بہرحال میں نے بھی شرم و حیا کا تقاضا ایک طرف رکھا اور تیز سوال کرنا شروع کر دیے۔ جب اس سے پوچھا، کیا تمہارا شوہر اپنے شوہر سے گزارا نہیں ہوتا؟ تو وہ بیوی کہنے لگی، ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، ہمارا یہ جسمانی طور پہ تو بالکل ٹھیک ہے، مگر پھر بھی نامرد ہے۔ مجھے اس کی بات سے حیرت کا جھٹکا لگا کہ بچے بھی ہیں اور نامرد بھی ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ عجیب عورت ہے۔ تو بی پھر مردانہ طور پر کمزوری کیسے ہوئی؟ میں نے استفسار کیا۔ وکیل صاحب، صرف زوجی زندگی سے اولاد ہو جائے یہی مردانگی نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی ایسی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ میری میاں بیوی کے درمیان جس پر بیوی مرد سے مطمئن نہیں ہو پاتی، وہ مردانہ مرد ہی رہتا ہے۔ میں اس عورت کی متعلق کسی بھی طرح سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے حیرانگی تھی کہ وہ فقط مطمئن نہ ہونے پر کس طرح سے اپنے مرد کو یوں کورٹ کچہری میں اچھال رہی ہے۔ یہ معاملہ تو ان دونوں کے مابین بھی حل ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اس کے شوہر کو دیکھا، جس کے چہرے پر اپنا سچ کھل جانے کا خوف لاحق تھا۔ آپ کو اگر خدا نے اولاد سے نواز رکھا ہے بی، اور اگر یہ جسمانی طور پر ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو ان سب باوجود کی دشواری کا سامنا ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ یوں کورٹ کچہری آنا اس معاملے کا حل نہ تھا۔ میں نے غصے پر قابو کرتے جواب دیا، ان کی کمزوری کسی بھی ڈاکٹر سے دور نہیں ہو سکتی تھی۔ وکیل صاحبہ، تبھی مجھے یہ رات جاننی پڑی۔ عجیب عورت تھی، ایک تو تنہائی کے بے باکی، اوپر سے کمال کا کانفیڈنس، وجہ ایسی کہ کوئی اور ہوتا تو شرم سے ڈوب مر جانا۔ یا کیسی عورت تھی، اس کا حلیہ اس کی باتوں سے ذرا ملتا تھا، مگر ہر کسی کے ماتھے پر تھوڑا ہی نہ لکھا ہوتا ہے کہ باطن بھی ظاہر جیسا ہے۔ بی ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ مجھے اب اس عورت پر غصہ آنے لگا تھا اور اس کے شوہر پر ترس۔ میں آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کا پتہ دیتا ہوں، آپ وہاں جائیں، سب بہتر ہو جائے گا۔ جہالت کی زد میں آگ کا گھر نہ توڑیں۔
میں نے اپنا غصے کو پس پشت ڈالتے اپنی فیملی ڈاکٹر کا ایڈریس دینے کو کہا، جو کہ مردانہ کمزوری کا مظہر مانا جاتا تھا، اور اپنی طرف سے ہر کوشش کر کے اس جاہل عورت کو اس اقدام سے روکنا چاہا۔ نہیں وکیل صاحب، کبھی نہیں، میں ان کا علاج کروانا دور ایسے مرد کے ساتھ ایک منٹ نہیں رہوں گی۔ جانے وہ عورت کیوں اتنی ضد کر رہی تھی؟ جب آپ کی اولاد ہے تو پھر یہ بیماری اتنی بھی ٹری بیماری نہیں۔ جانے آپ نے اس بیماری کو کیوں وجہ بنا رکھا ہے؟ آپ کی بار میرے جواب دینے لگے تھے۔ بیماری ہے وکیل صاحب، بیماری ہے۔ آپ کی بار وہ بھی دبا چلائی تھی۔ اگر ہے تو وضاحت کر دیں۔ پھر ایک وہ بے باک تھی تو اصل مدعی تک پہنچنے میں پھر میں نے بھی اپنی شرم ایک طرف رکھ دی۔ مگر جب وہ بولی تو مجھے حیرت اور شرمندگی کے سمندر نے آن گھیرا۔ صرف بچے پیدا کرنا ہی مردانگی نہیں ہوتی وکیل صاحب۔ میرے بابا دیہات میں رہتے ہیں اور ذمہ داری کرتے ہیں۔ پورا گاؤں کہتا ہے کہ ان جیسا مرد کبھی نہیں دیکھا۔ ماشاء اللہ، گبرو اور بااخلاق اور انتہائی مدد کرنے والے انسان نے ہمیشہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہم دو بہنیں ہیں اور میرے والد نے ہمیں کبھی ڈیڈی لانے سے کم بلایا ہی نہیں، جبکہ میرا شوہر مجھے کتیا کہہ کے بلاتا ہے۔ یہ کون سی مردانہ صفات ہے وکیل صاحب؟ آپ بتائیں، میرا باپ جیسا شخص ہو یا یہ کتیے کرنے والا، مجھ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو یہ میرے پورے میکے کو ننگی ننگی گالیاں دیتا ہے۔ آپ ہی بتائیں جی، اس میں میرا میکے کا کیا قصور؟ یہ مردانہ صفات تو نہیں نہ کہ دوسروں کے گھر والیوں کو گالی دی جائے۔ وکیل صاحب، میرے بابا مجھے شہزادی کہتے ہیں اور یہ غصے میں مجھے کنجری کہتا ہے۔ وکیل صاحب، مرد تو وہ ہوتا ہے جو کنجری کو بھی اتنی عزت دے کہ وہ کنجری نہ رہے، اور یہ اپنی بیوی کو بھی کنجری کہہ کے پکارتا ہے۔ یہ کوئی مردانہ بات تو نہیں ہوئی نا؟ وکیل صاحب، اب آپ ہی بتائیں، کیا یہ مردانہ طور پر میرا تو سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اس کا شوہر بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری اس سوچ کو وہ عورت واقعی ہی سچ ثابت کر گئی تھی کہ ضروری نہیں کہ جیسا بطن ہو ویسا ہی ظاہر بھی ہو۔ اگر یہ مسئلہ تھا تو تم مجھے بتا سکتی تھی نا۔ مجھے پر اس قدر ذہنی ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شور انہایا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ جب میری ماں بہن کے ساتھ ناجائز رشتہ جوڑتے ہیں تو میں خوش ہوتی ہوں؟ اتنے سالوں سے آپ کو کیا یہ ذہنی تشدد برداشت کر رہی ہوں، اس کا کون حساب دے گا؟ جب آپ میری بہن اور ماں کو اتنی گندی گالیاں اور باتیں کرتے ہیں، آپ کیا جانیں میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ لیکن ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ بیوی کا پارا کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، جیسے تیسے منت سماجت کر کے سمجھایا بجھایا کہ ان کی صلاح کروائی۔ میرے موکل نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اب کبھی اپنی بیوی کو گالی نہیں دے گا، اور پھر وہ دونوں چلے گئے۔ اب ان کے گھر کے سکون ہے۔ چھوٹے موٹے مسائل تو گھروں میں آتے رہتے ہیں، لیکن اب ان کے گھر پہلے والا حالات نہیں ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا تو میں کافی دیر تک وہیں چیمبر میں سوچار کرتا رہا کہ گالیاں تو میں نے بھی اس خاتون کو اس کے پہلے جواب پر دل میں بہت سی دی تھی، تو شاید میں بھی نہ مردوں اور شاید ہمارے معاشرہ نہ مردوں سے بڑا پڑا ہے۔ آپ کی عورت نے اپنے ارمانوں کا سہرا آپ کے سر پر باندھا ہے،
اس کا مان مت توڑیں بلکہ اس کی تربیت اپنے مزاج کے مطابق کریں۔